یاجوج ماجوج اور دیوار چین پوشیدہ حقیقت، ایک مکمل تحقیقی جائزہ، ایک ابدی سوال۔ یاجوج ماجوج، یہ دو نام جب بھی کانوں میں پڑتے ہیں تو ذہن میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی قوم کا تصور جو آخر الزمان کی سب سے بڑی فتنہ انگیز طاقت ہوگی، جن کا ذکر قرآن کریم، احادیث نبوی اور تمام بڑے آسمانی مذاہب میں موجود ہے۔ یہ نام صرف ایک داستان نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے جو مستقبل کے گہرے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ آج کے دور میں جب انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہر طرح کی معلومات لمحوں میں پھیل جاتی ہیں، یہ سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ کیا یاجوج ماجوج دیوار چین کے پیچھے قید ہیں؟ کیا وہ چین کی مشہور عظیم دیوار کے اس پار کہیں آباد ہیں؟ اور کیا دیوار چین ہی وہ دیوار ہے جس کا ذکر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے؟ یہ مضمون انہی سوالات کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآنی آیات، احادیث نبوی، تاریخی شواہد، جغرافیائی حقائق اور جدید تحقیق کی روشنی میں۔ یاجوج ماجوج کون ہے؟ قرآنی تعارف۔ قرآن کریم میں یاجوج ماجوج کا ذکر دو مقامات پر آیا ہے۔ پہلا مقام سورۃ الکہف آیات 89 تا 98، جہاں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے سفر اور دیوار کی تعمیر کا ذکر ہے۔ دوسرا مقام سورۃ الانبیاء آیت 96، جہاں قیامت کی نشانیوں کے تذکرے میں ان کے خروج کا ذکر ہے۔ سورۃ الکہف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مفہوم، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان کے اس طرف اس نے ایک قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس زمین میں فساد مچاتے ہیں، کیا ہم تیرے لیے کچھ خرچ مقرر کریں اس شرط پر کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دے؟ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہے، مفہوم، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے پھسل کر آئیں گے۔ ان آیات سے چند اہم باتیں واضح ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ یاجوج ماجوج ایک حقیقی قوم ہے، نہ کہ کوئی علامتی یا تمثیلی تصور۔ دوم یہ کہ انہیں ایک مضبوط رکاوٹ کے پیچھے قید کیا گیا ہے۔ سوم یہ کہ ان کا خروج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ احادیث نبوی میں یاجوج ماجوج کا تفصیلی بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں متعدد احادیث میں تفصیل بیان فرمائی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سمیت احادیث کی بڑی کتب میں یہ روایات موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب سورج کی روشنی نظر آنے لگتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے، واپس چلو، کل کھودیں گے۔ پھر دوسرے دن وہ اسے ویسے ہی پاتے ہیں جیسی تھی، یہاں تک کہ جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو وہ کھودتے وقت کہیں گے، انشاءاللہ کل کھودیں گے۔ اس دن وہ واپس آئیں گے تو دیوار ویسی ہی ملے گی جیسی وہ چھوڑ گئے تھے، پھر وہ اسے توڑ دیں گے اور باہر آ جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ہر مومن کے مقابلے میں 999 یاجوج ماجوج ہوں گے۔ صحیح بخاری۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بعد یاجوج ماجوج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وہ ہر طرف سے تیزی سے بڑھیں گے۔ ان کا پہلا گروہ بحیرہ تبریہ یعنی گلیلی جھیل سے گزرے گا اور سارا پانی پی جائے گا، پھر پچھلا گروہ وہاں سے گزرے گا تو کہے گا، یہاں کبھی پانی تھا۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک کثیر تعداد کی حامل قوم ہے جو ایک مخصوص رکاوٹ کے پیچھے محصور ہے اور قیامت سے قبل اس سے نکلے گی۔ ذوالقرنین کون تھے؟ یاجوج ماجوج کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو جانیں، کیونکہ انہوں نے ہی وہ دیوار تعمیر کی جس نے یاجوج ماجوج کو قید کیا۔ قرآن کریم نے ذوالقرنین کو ایک عظیم بادشاہ کے طور پر بیان کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اقتدار عطا کیا اور ہر چیز کا سامان دیا۔ انہوں نے 3 بڑے سفر کیے، مغرب کی طرف، مشرق کی طرف اور 2 پہاڑوں کے درمیان۔ علماء تفسیر اور مورخین نے ذوالقرنین کی شناخت کے بارے میں مختلف آراء دی ہیں۔ ان میں سے کچھ اہم نقطۂ نظر یہ ہیں۔ پہلا نقطۂ نظر، حضرت سکندر اعظم۔ یہ رائے عرصے تک مشہور رہی لیکن اب اکثر علماء اسے رد کرتے ہیں کیونکہ سکندر اعظم مشرک تھے، جبکہ ذوالقرنین کا قرآن میں توحید پرست کے طور پر ذکر ہے۔
دوسرا نقطہ نظر، وہ ایک ایرانی یا یمنی بادشاہ تھے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ وہ شمر یراش تھے، جو ایک قدیم یمنی حکمران تھے۔ تیسرا نقطہ نظر، ذوالقرنین ایک نبی یا نیک بادشاہ تھے جن کا تعلق ایک اور تہذیب سے تھا، جن کی کوئی تاریخی شناخت ابھی تک یقین کے ساتھ ممکن نہیں ہوئی۔ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ ذوالقرنین کی مکمل شناخت قطعی یقین سے کرنا ممکن نہیں، تاہم وہ یقیناً ایک موحد اور عادل حکمران تھے۔ دیوار ذوالقرنین کہاں ہے؟ علماء کی آراء۔ یہ سوال صدیوں سے مسلمان علماء، محققین اور مورخین کے درمیان زیر بحث رہا ہے کہ وہ دیوار جس کے بارے میں قرآن کریم نے ذکر کیا آج کہاں واقع ہے۔ اس سلسلے میں علماء کی 4 بڑی آراء ہے۔ پہلی رائے، دیوار چین۔ یہ مشہور ترین نظریہ ہے جو عوامی سطح پر پھیلا ہوا ہے۔ اس نظریے کے حامیوں کا کہنا ہے کہ دیوار چین دنیا کی سب سے لمبی اور مضبوط دفاعی دیوار ہے، جو شمالی چین کی سرحد پر ہے اور وسطی ایشیائی قوموں کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ لیکن یہ نظریہ کئی وجوہات سے کمزور ہے، جن کا ذکر آگے آئے گا۔ دوسری رائے، دربند کوکاس کی دیوار۔ بہت سے بڑے مفسرین اور محققین کی رائے ہے کہ دیوار ذوالقرنین دراصل کوکاس کے علاقے میں ہے، یعنی آذربائیجان کے شہر دربند کے قریب، کیسپین سمندر اور کوکاس پہاڑوں کے درمیان۔ یہ علاقہ تاریخی طور پر درب آلانی یا درب خزری کہلاتا تھا۔ اس علاقے میں آج بھی قدیم دیواروں کے آثار موجود ہیں، جنہیں مقامی لوگ دیوار سکندر یا دیوار کوکاس کہتے ہیں۔ ساسانی دور میں یہاں ایک مضبوط دیوار تعمیر کی گئی تھی جسے دیوار دربند یا دیوار بحر خزری کہا جاتا تھا۔ تیسری رائے، ترکستان یا وسطی ایشیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ دیوار وسطی ایشیا میں ہے، ممکنہ طور پر موجودہ ترکمنستان، ازبکستان یا قازقستان کے علاقوں میں۔ اس نظریے کے مطابق یاجوج ماجوج وسطی ایشیا کی خانہ بدوش اقوام تھیں، جیسے ترک، منگول، تاتار، سلاو اور دیگر۔ چوتھی رائے، یہ دیوار غائب ہو گئی یا چھپی ہوئی ہے۔ کچھ علماء کا موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کو انسانی نظروں سے اوجھل رکھا ہے۔ یاجوج ماجوج ایک ایسی جگہ ہے جسے عام انسان دیکھ یا پہنچ نہیں سکتے، اور وہ دیوار اللہ کی خاص قدرت سے محفوظ ہے۔ کیا دیوار چین ہی دیوار ذوالقرنین ہے؟ تفصیلی تجزیہ۔ اب ہم اس مرکزی سوال کا جواب دیتے ہیں جو اس مضمون کا محور ہے۔ کیا دیوار چین اور دیوار ذوالقرنین ایک ہی ہیں؟ دیوار چین، تاریخی حقائق۔ دیوار چین کی تعمیر مختلف ادوار میں ہوئی۔ اس کی ابتدا 7ویں صدی قبل مسیح میں ہوئی، جب چھوٹی چینی ریاستوں نے اپنی حفاظت کے لیے مختلف دیواریں بنائیں۔ بعد میں کن شی ہوانگ نے 3ری صدی قبل مسیح میں ان دیواروں کو آپس میں جوڑا اور ایک بڑی دیوار کی شکل دی۔ موجودہ دیوار چین جو ہم آج دیکھتے ہیں، بنیادی طور پر منگ ڈائنیسٹی کی تعمیر ہے۔ یہ دیوار تقریباً 21,196 کلومیٹر یعنی 13,170 میل لمبی ہے اور مشرقی چین سے لے کر وسطی ایشیا تک پھیلی ہوئی ہے۔ دیوار چین اور قرآنی بیان کا موازنہ۔ قرآن کریم میں دیوار ذوالقرنین کی تفصیل یہ ہے، یہ 2 پہاڑوں کے درمیان تھی، لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنی تھی اور اتنی مضبوط تھی کہ اس پر چڑھنا اور اسے کاٹنا دونوں ممکن نہ تھے۔ اب دیوار چین سے یہ خصوصیات ملائی جائیں تو تضادات سامنے آتے ہیں۔ دیوار چین پتھر اور مٹی سے بنی ہے، لوہے اور تانبے سے نہیں۔ دیوار چین 2 پہاڑوں کے درمیان نہیں بلکہ ایک وسیع میدانی اور پہاڑی علاقے پر پھیلی ہوئی ہے۔ دیوار چین پر چڑھنا ممکن ہے، اس پر تو سیاح باقاعدہ چہل قدمی کرتے ہیں۔ سب سے اہم بات، دیوار چین ذوالقرنین کی تعمیر نہیں، یہ چینی بادشاہوں نے تعمیر کی۔ اس کی تاریخ واضح ہے اور چینی تاریخی ریکارڈ میں مکمل طور پر محفوظ ہے۔ نتیجہ، دیوار چین دیوار ذوالقرنین نہیں۔ جمہور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ دیوار چین کو دیوار ذوالقرنین سمجھنا ایک غلط فہمی ہے۔ علامہ ابن کثیر، علامہ ابن تیمیہ، مولانا مودودی اور دیگر اکابرین نے اس نظریے کو رد کیا ہے۔ دیوار چین کے بارے میں مشہور کہانی کہ یاجوج ماجوج اس کے پیچھے ہیں، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں بلکہ لوگوں میں رائج ایک غلط تصور ہے جو نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ دربند کوکاس کی دیوار، دیوار ذوالقرنین کا سب سے قوی مقابل۔ اکثر محققین کی رائے میں دربند کی دیوار، جو آذربائیجان کے شہر دربند کے قریب ہے، دیوار ذوالقرنین کی سب سے زیادہ ممکنہ جگہ ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے یہ علاقہ 2 بڑی رکاوٹوں کے درمیان واقع ہے، مشرق میں بحر خزر اور مغرب میں کوکاس کے عظیم پہاڑ۔ یہ جگہ بالکل ویسی ہے جیسا قرآن نے بیان کیا، 2 پہاڑوں کے درمیان یا 2 بڑی رکاوٹوں کے درمیان۔ تاریخی ریکارڈ میں اس علاقے
علاقے کو باب الابواب یعنی دروازوں کا دروازہ کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ شمالی قوموں کے جنوبی علاقوں میں داخلے کا اہم راستہ تھا۔ دربند کی دیوار بھی کافی مضبوط تھی اور اس کی تعمیر میں مختلف مواد استعمال ہوئے۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں ایسی قدیم دیواریں موجود ہیں جن کی تاریخ کئی ہزار سال پرانی ہے اور جن کی تعمیر اسلام سے پہلے کی ہے۔ یاجوج ماجوج کا نسلی تعلق، مختلف نظریات۔ یاجوج ماجوج کا نسلی تعلق بھی ایک اہم سوال رہا ہے۔ مختلف علماء اور مفسرین نے اس پر مختلف آراء دی ہیں۔ نظریہ اول، توریت یعنی بائبل میں یاجوج ماجوج یعنی گوگ اور میگوگ کا ذکر موجود ہے۔ بائبل کی کتاب حزقیل ایزیکل میں میگوگ کو ایک شمالی قوم کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور یاجوج کو اس قوم کا سردار کہا گیا ہے۔ مغربی مورخین نے انہیں مختلف شمالی یورپی یا وسطی ایشیائی اقوام سے جوڑا ہے۔ نظریہ دوم، بعض علماء کا کہنا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہے۔ یافس کی اولاد کو تاریخ میں شمالی ایشیا اور یورپ کی اقوام سے جوڑا جاتا ہے، جیسے ترک، منگول، تاتار، سلاو اور دیگر۔ منگولوں کا نظریہ، مولانا اشرف علی تھانوی اور بعض دیگر علماء کا خیال تھا کہ چنگیز خان کے منگول لشکر ہی یاجوج ماجوج تھے، جو 13ویں صدی میں امڑ کر آئے اور دنیا کو تار و تاخت کرتے چلے گئے۔ لیکن یہ نظریہ بھی محل نظر ہے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا خروج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے اور منگول اس کے بعد بھی زمین پر رہے۔ نظریہ چہارم، کچھ جدید علماء کا کہنا ہے کہ یاجوج ماجوج ابھی کسی مخصوص جگہ پر محصور ہیں اور ان کی شناخت کسی موجودہ قوم سے نہیں کی جا سکتی۔ وہ ایک الگ اور منفرد قوم ہے جو اللہ کے حکم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ دیوار ذوالقرنین کی مادی ترکیب، قرآنی بیان۔ قرآن کریم نے دیوار ذوالقرنین کی تعمیر کی تفصیل ان الفاظ میں دی ہے: مفہوم، مجھے لوہے کی سیلیں دو، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان برابر کر دیا تو اس نے کہا پھونکو، یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ کر دیا تو کہا لاؤ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالوں۔ یعنی دیوار کی ترکیب یہ تھی کہ لوہے کی سیلیں ایک کے بعد ایک چنی گئیں، پھر انہیں آگ سے گرم کیا گیا اور اوپر سے پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا جس نے لوہے کی سیلوں کو مزید مضبوط کر دیا۔ نتیجہ ایک ایسی ٹھوس دیوار تھی جو صرف ذوالقرنین کی صنائی اور اللہ کی قدرت سے نہیں بلکہ لوہے اور تانبے کی ملاوٹ سے بنی ایک فولادی قلعہ تھی۔ اب دیوار چین کو دیکھیں تو یہ بنیادی طور پر مٹی، پتھر، اینٹ اور لکڑی سے بنی ہے۔ اس میں لوہا یا تانبا سرے سے استعمال نہیں ہوا۔ یہ فرق ہی دیوار چین کو دیوار ذوالقرنین سے الگ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ علماء کا موقف، کیا یاجوج ماجوج کہاں ہیں؟ جدید علماء اور محققین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یاجوج ماجوج کا ٹھیک ٹھکانہ بتانا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، ایک اللہ کی بنائی رکاوٹ کے پیچھے، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ باہر آئیں گے۔ علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی دیوار کوئی مشہور مقام نہیں ہے، وہ پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ علامہ قرطبی نے بھی لکھا ہے کہ یہ دیوار مشرق کی طرف ہے، مگر اس کا درست مقام نہیں معلوم۔ مولانا سید ابو العالی مودودی نے اپنی تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ قفقاز کی دیوار اس وصف کے قریب ہے، مگر یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ شیخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کا موقف تھا کہ یاجوج ماجوج موجودہ دنیا میں کسی معلوم جگہ پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی جگہ محبوس کر رکھا ہے جو انسانی آنکھ سے اوجھل ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے فتاویٰ میں واضح کیا کہ دیوار چین دیوار ذوالقرنین نہیں ہے اور اسے اسی سے سمجھنا ایک غلطی ہے جو علمی بنیاد سے خالی ہے۔ دجال اور یاجوج ماجوج، آخر الزمان کا پورا منظر۔ یاجوج ماجوج آخر الزمان کے واقعات کا ایک اہم حصہ ہے۔ احادیث میں آخر الزمان کی بڑی نشانیوں میں دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج اور دیگر بڑی نشانیاں شامل ہیں۔ ترتیب کے حوالے سے علماء کا موقف ہے کہ سب سے پہلے دجال نکلے گا اور زمین پر تباہی مچائے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یاجوج ماجوج پر عذاب آئے گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر نغف کے کیڑے مسلط کر دے گا جو ان کی گردنوں میں گھس جائیں گے اور ایک رات میں سب ہلاک ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کی لاشوں سے اتنی بدبو پھیلے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، پھر اللہ بارش نازل کرے گا جو ان کی لاشوں کو سمندر میں بہا لے جائے گی۔ جدید سائنس اور یاجوج ماجوج، کیا کوئی جسمانی رکاوٹ ممکن ہے؟ بعض لوگ سوال کرتے ہیں، آج کے دور میں جب سیٹلائٹ سے زمین کا ہر کونا نظر آتا ہے تو ایک پوری قوم کہاں چھپی ہوئی ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب ایمانی
اور علمی دونوں طریقوں سے دیا جا سکتا ہے۔ ایمانی جواب: یہ اللہ کا معاملہ ہے اور اللہ کی قدرت کی کوئی حد نہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اگر اللہ نے یاجوج ماجوج کو انسانی نظروں سے پوشیدہ رکھنا چاہا تو کوئی ٹیکنالوجی انہیں نہیں دیکھ سکتی۔ علمی جواب: زمین پر ابھی بھی ایسے علاقے ہیں جو مکمل طور پر دریافت نہیں ہوئے، گہرے سمندر، دور دراز جنگلات اور انتہائی ناقابل رسائی پہاڑی علاقے۔ سیٹلائٹ تصاویر سطح کو دکھاتی ہیں مگر زیر زمین یا کسی خاص ماورائی جگہ کو نہیں۔ اسلامی عقیدے کا تقاضا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو صحیح مانیں اور یاجوج ماجوج کے وجود اور ان کے خروج کو حق سمجھیں۔ یہ غیب کا معاملہ ہے اور غیب میں ایمان اسلامی ایمان کا بنیادی رکن ہے۔ بائبل اور یہودی ادب میں یاجوج ماجوج کا تصور صرف اسلام میں نہیں بلکہ دیگر آسمانی مذاہب میں بھی موجود ہے۔ بائبل کی کتاب پیدائش یعنی جینیسس میں ماجوج کا ذکر یافس کے بیٹے کے طور پر آیا ہے۔ حزقیال کی کتاب میں یاجوج اور ماجوج کا تفصیلی ذکر ہے، جہاں انہیں آخری وقت کی ایک شمالی قوم کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو اسرائیل پر حملہ کرے گی۔ مکاشفہ میں بھی یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، جہاں انہیں شیطان کے آزاد ہونے کے بعد دنیا کو گھیرنے والی قوموں کے طور پر بتایا گیا ہے۔ یہودی مذہبی ادب یعنی تالمود میں بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہودی روایات بھی انہیں شمال سے آنے والی ایک طاقتور قوم کے طور پر بیان کرتی ہیں، جو اسلامی روایات سے مطابقت رکھتا ہے۔ تینوں ابراہیمی مذاہب میں یاجوج ماجوج کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک حقیقی واقعہ ہے جو مستقبل میں پیش آنے والا ہے اور جس کا علم اللہ نے اپنے نبیوں کو دیا۔ غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ۔ غلط فہمی اول: یاجوج ماجوج دیوار چین کے پیچھے ہیں۔ ازالہ: یہ ایک مشہور لیکن بے بنیاد خیال ہے۔ قرآن نے دیوار چین کا ذکر نہیں کیا اور نہ کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ دیوار چین چینی بادشاہوں کی تعمیر ہے، نہ کہ ذوالقرنین کی، اور اس کی ترکیب بھی قرآنی بیان سے میل نہیں کھاتی۔ غلط فہمی دوم: یاجوج ماجوج چینی ہے۔ ازالہ: کوئی بھی قرآنی یا حدیثی دلیل اس بات کی تائید نہیں کرتی کہ چینی قوم یاجوج ماجوج ہے۔ چینی ایک عظیم اور قدیم تہذیب کے حامل لوگ ہیں اور انہیں یاجوج ماجوج سے جوڑنا نہ صرف غلط ہے بلکہ ایک ظلم بھی ہے۔ غلط فہمی تیسری: یاجوج ماجوج روس یا چین کی موجودہ فوجیں ہیں۔ ازالہ: کچھ لوگ آج کی بڑی طاقتوں کو یاجوج ماجوج سمجھتے ہیں۔ یہ نظریہ بھی درست نہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج ابھی قید ہیں اور ان کا خروج نہیں ہوا۔ قرآن اور حدیث واضح ہے کہ ان کا خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ غلط فہمی چہارم: یاجوج ماجوج دیکھنے میں بہت مختلف ہوں گے۔ ازالہ: بعض روایات میں یاجوج ماجوج کی جسمانی ساخت کے بارے میں مختلف تفصیلات آئی ہیں، مگر علماء نے ان میں سے بہت سی روایات کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ انسان ہے، جیسا کہ بنی آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا ذکر احادیث میں آتا ہے۔ یاجوج ماجوج کے خروج کی علامات۔ احادیث نبوی سے یاجوج ماجوج کے خروج سے پہلے اور بعد کی کئی علامات ملتی ہیں۔ خروج سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا اور وہ دنیا میں فتنہ پھیلائے گا۔ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد وہ تیزی سے ہر سمت پھیل جائیں گے، جھیلوں اور دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، فتنہ و فساد مچائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان طور سینا پر پناہ لیں گے۔ یاجوج ماجوج کی ہلاکت: اللہ تعالیٰ ان پر نغف کے کیڑے مسلط کر دے گا اور وہ ایک رات میں ہلاک ہو جائیں گے، پھر بارش ان کی لاشوں کو بہا لے جائے گی۔ یاجوج ماجوج اور اسلامی عقیدہ، ایک جامع خلاصہ۔ اسلامی عقیدے کے مطابق یاجوج ماجوج سے متعلق درج ذیل باتیں قطعی اور یقینی ہے۔ اول، یاجوج ماجوج ایک حقیقی قوم ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہ کوئی داستان یا علامت نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ دوم، انہیں حضرت ذوالقرنین نے ایک مضبوط دیوار کے ذریعے قید کیا ہوا ہے۔ یہ دیوار اب تک موجود ہے۔ دوم، ان کا خروج قیامت سے پہلے ہوگا اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں شامل ہے۔ دوم، ان کی تعداد بے انتہا ہے اور وہ بہت بڑی تباہی مچائیں گے۔ دوم، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے گا، کسی انسانی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کے خاص عذاب سے۔ ان باتوں پر ایمان رکھنا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تاریخ اسلام میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ۔ تاریخ اسلام میں متعدد مواقع پر یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہوا اور ان کو مختلف تاریخی واقعات سے جوڑنے کی کوشش کی گئی۔ چنگیز خان کی افواج جب 13ویں صدی میں آئیں اور خلافت عباسیہ کو تباہ کر دیا، بغداد کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا، تو بہت سے مسلمانوں نے سمجھا کہ یہی وہ وقت ہے
لیکن جیسا کہ بعد کی تاریخ نے ثابت کیا، منگول یاجوج ماجوج نہیں تھے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا خروج ایک خاص وقت میں ہوگا اور وہ مکمل طور پر ہلاک ہوں گے، جبکہ منگول بعد میں خود مسلمان ہو گئے۔ علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں یاجوج ماجوج کے بارے میں تاریخی نقطہ نظر پیش کیا اور ان کے جغرافیائی مقام کے بارے میں بحث کی۔ اختتام، ایمان اور یقین کی ضرورت۔ یاجوج ماجوج کا موضوع ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بے پناہ ہے۔ جو باتیں قرآن کریم اور احادیث نبوی میں بیان ہوئی ہیں وہ سب حق ہے، چاہے ہم ان کی پوری حکمت سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ دیوار چین ایک عظیم انسانی کارنامہ ضرور ہے اور اسے دیکھنا اور اس کے بارے میں جاننا دلچسپ ہے، لیکن اسے یاجوج ماجوج کی قیدگاہ سمجھنا علمی اور دینی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ قرآن و سنت پر مضبوطی سے قائم رہیں، غیب کے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھروسہ رکھیں اور آخر الزمان کی نشانیوں سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری میں لگے رہیں۔ یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت قریب ہو یا دور، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں، نیک اعمال کریں اور اللہ کی پناہ میں رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھائے، آمین۔ وما یعلم جنود ربک الا ہوا، اور تیرے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا۔ سورہ المدثر 31۔